السلام علیکم دوستو، زندگی میں سکون چاہیے، چین چاہیے، کامیابی چاہیے، خوش نصیبی چاہیے، تو اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ ہے ذکر اللہ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ اور سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ استغفر اللہ، یعنی استغفار کرنا۔ تو دوستو، آج ہم مل کر استغفار کی بہترین فضیلتیں، فائدے اور بینیفٹس جانیں گے انشاءاللہ۔ آگے چلنے سے پہلے دا ڈفرینس بٹوین توبہ اینڈ استغفار، ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ توبہ اور استغفار جو ہے نا، دو الگ چیزیں ہیں۔ توبہ جو ہے، توبہ کا مطلب ہے اللہ سے توبہ کرنا اور یہ عہد کرنا کہ آپ یہ گناہ پھر نہیں کریں گے اور آنے والی زندگی جو ہے وہ اللہ کے حکموں پر اور نبی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے انشاءاللہ۔ اور استغفار جو ہے نا، وہ ہے کہ جو آپ اپنے پہلے جو گناہ کر چکے اس پہ ریپینٹ کرنا، اور جو روزمرہ کی زندگی میں ہم سے چھوٹے بڑے گناہ ہوتے رہتے ہیں اس پہ ہر وقت استغفار کرتے رہنا، تاکہ اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہوتی رہے۔ اللہ رب العزت سے جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اسے بہت سارے دنیا اور آخرت کے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ دوستو، اس کا تذکرہ کرنا، یعنی استغفار کے فائدے کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہمیں اس کی امپورٹنس معلوم ہو اور ہمیں اور ہمارے دلوں میں بھی استغفار کرنے کا جذبہ زندہ ہو جائے۔ اگر فائدہ معلوم کر کے استغفار کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ہم گناہ کے اوپر گناہ کرتے ہیں اور ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ میں مبتلا ہیں، اسی لیے توبہ نہیں کرتے، اور ہماری زندگی میں پریشانی ہر وقت رہتی ہے۔ اور اگر ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہوگا اور ہمیں استغفار کے فائدے معلوم رہیں گے، تو ہم جلد ہی اللہ سے استغفار توبہ کر لیں گے، اور جو آنے والی پریشانیاں ہیں وہ انشاءاللہ ٹل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ استغفار کی رحمت اور برکت سے اس پریشانی کو ٹال دیں گے۔ جو اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، اللہ توبہ کرنے والوں کو، رجوع کرنے والوں کو، گناہوں سے پلٹنے والوں کو اور پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو درگزر کر دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ میں توبہ کرنے والوں کو معاف کرتا ہوں، بشرطے کہ وہ ایمان والا ہو اور توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ نہ کرے اور نیک کام کرے۔ توبہ کرنے سے اللہ غم سے اور پریشانیوں سے نجات دیتے ہیں۔ دل بہت بھاری ہو رہا ہو، آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کا کوئی اپنا نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ 2 رکعت نماز توبہ کی پڑھیں اور دیکھیں کہ کیسے اللہ اپنی محبت آپ کے دل میں ڈھال دیں گے اور آپ اپنے سارے غم بھول جائیں گے انشاءاللہ۔ توبہ کرنے سے تنگ دستی ختم ہوتی ہے۔ الحمدللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ کی برکت سے اللہ رزق میں اضافہ دیتے ہیں اور تنگ دستی دور کرتا ہے، اور ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن وہ بندے بہت خوش ہوں گے جس کے اعمال میں سب سے زیادہ استغفار ہوگا۔ اللہ رب العزت نے استغفار کا حکم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اللہ کے محبوب جو اللہ کے سب سے پیارے ہیں، جب ان کو اللہ تعالیٰ نے استغفار کا حکم دیا، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ تو ہمارے لیے کتنا ضروری ہے استغفار کرنا، کیونکہ ہم تو صبح شام گناہ کرتے رہتے ہیں، اسی لیے ہر وقت توبہ اور استغفار کرنا ہم پر لازم ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، ویسے ہی ہمارے دل میں بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور اس کو اتارنے کا طریقہ صرف استغفار ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں کسی کا اتنا شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا کہ اپنے بندے کا توبہ اور استغفار کا انتظار کرتا ہوں۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار لازم کیا کریں۔ استغفار سے آسانی پیدا ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ جو بے اولاد ہے وہ بھی کثرت سے استغفار کیا کرے۔ جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، جب ماں اس سے غصہ ہو جاتی ہے، ناراض ہو جاتی ہے، وہ کیسے ماں سے لپٹ جاتا ہے اور چھوڑتا ہی نہیں ہے اپنی ماں کو جب تک وہ مانتی نہیں ہے، اور ماں کا دل پگھل جاتا ہے۔ ویسے ہی ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں، اللہ اللہ کرے، ذکر کرتے رہے، اللہ کو چھوڑے ہی نہیں، کیونکہ اللہ کے سوا ہمارا تو کوئی نہیں۔ سب کو آزما لیں آپ، آخر میں آپ اللہ کو ہی اپنا پائیں گے۔ جو بے اولاد ہے وہ بھی کثرت سے استغفار کیا کرے،
बस तौबा करके अल्लाह के पास वापस लौटना है। एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि जब कोई बंदा कॉन्स्टेंटली इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह मेक्स अ वे आउट फॉर हिम, यानी अल्लाह उसके लिए रास्ता खोलता है और उसको दुख और तकलीफ़ों से निजात दिलाता है। जो बंदा बहुत ज़्यादा इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह उसके मामलात में आसानी पैदा करते हैं, और जो इस्तग़फ़ार नहीं करता वो हमेशा परेशान रहता है। जब सहाबा इकराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी परेशानी और तंगदस्ती का सवाल करते थे, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इस्तग़फ़ार की नसीहत किया करते थे। दोस्तों, शैतान आपको बहकाएगा, कहेगा कि आप तो बहुत गुनहगार हो, अल्लाह ने तुम्हें माफ़ नहीं करना, अल्लाह सिर्फ़ नेक लोगों का है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, शैतान को कभी अपने मंसूबे में कामयाब होने मत देना, क्योंकि अल्लाह कहता है कि ऐ मेरे बंदे, तू एक बार तौबा कर ले, अगर समंदर की झाग के बराबर भी गुनाह हो तो मैं माफ़ कर दूँगा। इसीलिए अल्लाह से कभी मायूस ना होना और इस्तग़फ़ार और तौबा की रहमत से महरूम ना रहना। अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाते हैं? अल्लाह ताला कुरान में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 110 में अल्लाह कहते हैं कि एंड whoever does a wrong or wrongs himself but then seeks forgiveness of Allah will find Allah forgiving and merciful। तो ये आयत हमें बताती है कि अगर हम कोई गलत काम करते हैं और फिर अल्लाह से उसकी तौबा करते हैं, ऐसा इंसान अल्लाह को रहम करने वाला और माफ़ करने वाला पाएगा। कुरान में एक दूसरी आयत है जो कि सूरह नंबर 39 वर्स नंबर 53 है, जिसमें अल्लाह कहते हैं, से ओ माई सर्वेंट्स हु हैव ट्रांसग्रेस्ड अगेंस्ट देमसेल्व्स बाय सिनिंग, डू नॉट डिस्पेयर ऑफ द मर्सी ऑफ अल्लाह, इंडीड अल्लाह फॉरगिव्स ऑल सिंस, इंडीड इट इज़ ही हु इज़ फॉरगिविंग द मर्सीफुल। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि आप अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। अगर आप गुनाह करते हैं तो आप उस पर रिपेंट करें और उस गुनाह की अल्लाह से माफ़ी मांगे, क्योंकि अल्लाह जो है ना वो बहुत ही रहम करने वाला और माफ़ करने वाला है। दोस्तों, सबसे बेहतर तो सैयदुल इस्तग़फ़ार का पढ़ना है, लेकिन अगर आपको वो याद ना हो तो आप सिंपली अस्तग़फ़िरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं। चलते बैठते उठते फिरते आप अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें। और अगर आपके पास वक्त है तो आप नमाज के बाद में कम से कम एक तस्बीह यानी 100 मरतबा तो इस्तग़फ़ार कर लिया करें। इससे आप खुद ब खुद देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कितनी आसानी पैदा होगी, आपकी मुश्किलें कैसे आसान होंगे, परेशानियां दूर हो जाएगी, दिल को सुकून मिलेगा, घर वालों के साथ आपका ताल्लुकात अच्छा होगा। वो अल्लाह कहते हैं ना, मैं किसी का इतनी शिद्दत से इंतज़ार नहीं करता जितना कि अपने बंदे का इस्तग़फ़ार और तौबा करने का इंतज़ार करता हूँ। और क़यामत के दिन वो बंदा बहुत खुश होगा जिसके नामे आमाल में सबसे ज़्यादा इस्तग़फ़ार होगा और वो अल्लाह के सबसे करीब होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जैसे हम अल्लाह से माफ़ी के तलबगार हैं ना, जैसे हम चाहते हैं कि अल्लाह हमें माफ़ करे, वैसे ही हमें भी दूसरों को माफ़ करने वाला बनना चाहिए। भले उन्होंने हमें कितनी भी तकलीफ़ें पहुंचाई हो, भले ही हमें तंज किया हो, ताना दिया हो, तोहमतें लगाई हो, जो भी किया हो, आप ना माफ़ करने वाले बने। अगर आप उनको माफ़ करेंगे तो अल्लाह ताला भी क़यामत के दिन में आपको माफ़ करेंगे। इसीलिए आप भी माफ़ करने वाले बने इंशाल्लाह। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप प्लीज़ इसे दूसरों के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि उनको भी पता चले कि इस्तग़फ़ार करने में कितना फ़ायदा है और वो इस फ़ायदे से महरूम ना रहें। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वो जो बेल आइकन है ना उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी आने वाली वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए इंशाल्लाह। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।